بہت وقت پہلے ایک پیارے نبی کا جنم ہوا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور بچپن سے ہی بے حد خوبصورت اور نیک دل تھے۔ ان کے چہرے کی رونق دیکھ کر ہر کوئی موہت ہو جاتا تھا۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں دل سے چاہتے تھے، لیکن ان کے بھائیوں کے دلوں میں حسرت اور جلن گھر کر گئی تھی۔ ایک دن ان کے بھائیوں نے ایک سازش رچی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دھوکے سے ایک کنویں میں پھینک دیا اور جا کر اپنے پتا سے کہہ دیا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، اس نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ کچھ مسافر وہاں سے گزرے اور انہیں کنویں سے نکال کر مصر لے گئے، جہاں انہیں غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ مصر کے وزیر نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ وہ یوسف علیہ السلام کی سادگی، شرافت اور علم سے اتنا متاثر ہوا کہ انہیں اپنے گھر کا خاص حصہ بنا لیا۔ وقت گزرتا گیا، یوسف علیہ السلام پر جھوٹے الزام لگائے گئے اور انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ لیکن جیل میں بھی اللہ نے انہیں ایک خاص علم عطا کیا، سپنوں کی صحیح تعبیر، ویاخیا کرنے کا علم۔ پھر ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب سپنا دیکھا۔ سپنے میں اس نے دیکھا کہ 7 موٹی تازی گایوں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور پھر اس نے دیکھا کہ 7 ہری بھری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی ہوئی مرجھائی بالیاں بھی ہیں۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، کیا مطلب ہے اس سپنے کا؟ اس نے اپنے وزیروں اور درباریوں سے پوچھا، لیکن کوئی صحیح جواب نہیں دے سکا۔ پھر کسی نے بادشاہ کو یاد دلایا کہ جیل میں ایک نیک انسان ہے، یوسف علیہ السلام، جو سپنوں کی صحیح تعبیر بتاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بلوایا گیا۔ انہوں نے اللہ کے الہام سے سپنا یوں سمجھایا، مصر میں 7 سال تک خوب برکت اور فصلیں ہوں گی، خوب اناج اگے گا۔ لیکن اس کے بعد 7 سال ایسی بھوک مری آئے گی کہ سب کچھ سوکھ جائے گا۔ انہوں نے بادشاہ کو صلاح دی، پہلے 7 سال میں جو فصل آئے اسے بچا کر رکھنا، تاکہ اگلے 7 سال کی بھوک مری میں لوگوں کو کھانا مل سکے۔ بادشاہ ان کے علم، عقل اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا خزانے کا مکھیا بنا دیا اور دھیرے دھیرے پوری مصر کی ذمہ داری بھی انہیں سونپ دی۔ وہ یوسف علیہ السلام، جنہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اب اللہ کے کرم سے مصر کے تخت پر بیٹھے تھے، عزت اور حکومت کے ساتھ۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم صبر کریں، امانت داری سے چلیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، تو اللہ ہمیں اندھیرے کنویں سے اٹھا کر روشنی کے تخت تک پہنچا دیتا ہے۔ اب ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کے اس دوسرے پہلو پر غور کریں گے، جب وہ مصر کی تخت پر وراجمان ہوئے۔ اس مہتوپورن گھٹنا کے بعد صدیاں بیت گئیں۔ مصر کی زمین پر جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا، تو انہوں نے اپنے قوم سے ایک گہری اور درد بھری وصیت کی تھی، جب تم لوگ ایک دن اس پرائی زمین سے نکلو تو میرے اصلی وطن کنعان میں میری مٹی پہنچا دینا۔ وقت گزرتا گیا، صدیاں بیت گئیں۔ مصر کے لوگ اس وصیت کو بھول بیٹھے، لیکن اللہ نے اسے اپنی یادوں میں محفوظ رکھا۔ پھر ایک دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکالنے کا ذمہ اٹھایا۔ لیکن جیسے ہی نکلنے کا وقت آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک کھٹکا ہوا، کہیں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت بھول تو نہیں رہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے انہیں راستہ دکھایا۔ قرآن کہتا ہے، تم اس وقت موجود نہیں تھے جب انہوں نے اپنی چالیں چلیں، لیکن اللہ سب دیکھتا اور یاد رکھتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام مصر کے ایک کونے میں پہنچے، جہاں ایک بہت بوڑھی عورت رہتی تھی، جس کی آنکھوں نے اتہاس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا آپ جانتی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا تھا؟ بزرگ عورت مسکرائی اور دھیرے سے بولی، ہاں جانتی ہوں، لیکن میں تبھی بتاؤں گی جب تم مجھے جنت میں ایک خاص مقام دلواؤ گے۔ اس بزرگ عورت نے اپنی روح کی گہرائی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں، بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہے۔ اس بزرگ عورت کی منہ سے یہ سب سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے۔ انہوں نے ترنت اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ نے اپنی رحمت سے اجازت دے دی۔ بزرگ عورت نے دھیرے سے اشارہ کیا، اس پرانی جھیل کے نیچے بہت گہرائی میں یوسف علیہ السلام کا تابوت چھپا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ مل کر جھیل کا پانی نکالا، مٹی ہٹائی، رات دن محنت کی۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا مقدس تابوت کھوج نکالا، تو پوری زمین پر سکون اور رحمت کا نور پھیل گیا۔
उस बुजुर्ग औरत ने, जिसने ताबूत का राज बताया था, अपनी शर्त पूरी होते देखी और अल्लाह ताला ने अपने वादे के मुताबिक उसे जन्नत में एक ऊंचा मकाम अता करने का हुक्म फरमा दिया, क्योंकि जिसने अल्लाह के नेक बंदों की अमानत निभाई, अल्लाह उसे बेइंतहा इनाम से नवाजता है। कुरान फिर याद दिलाता है, और इस तरह हम नेकी करने वालों को इनाम देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन की जुल्मत से अपनी कौम को निकाला और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को अपने साथ लिया। जब बनी इसराइल ने मिस्र से हिजरत की तो उनकी कंधों पर सिर्फ अपना सामान नहीं था, बल्कि एक अमानत भी थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम की आखिरी ख्वाहिश। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत कनान पहुँचे तो आदर और मोहब्बत के साथ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके पूर्वजों के पास दफन किया गया। इससे हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह के नाम पर किया गया हर वादा एक अमानत होता है, उसे निभाया जाना चाहिए, चाहे वक्त कितना भी बदल जाए, क्योंकि अल्लाह ताला हर वादे का गवाह है और वह कभी वादा खिलाफी नहीं करता। कुरान में सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, निसंदेह अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। जब भी कोई अमानत हमारे हवाले की जाए, चाहे वह कितनी भी पुरानी हो, उसे निभाया जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सब कुछ देखता है। याद रखा जाए, जो वादा अल्लाह के नाम पर किया गया हो, उसे वक्त की धूल भी मिटा नहीं सकती। चाहे सदियां बीत जाएं, हर अमानत को अल्लाह के हुक्म से पूरा करवा ही दिया जाता है। हमें भी चाहिए कि अपने वादों और अमानतों को निभाया जाए, क्योंकि हर वादा अल्लाह की निगाहों में महफूज होता है। अगर आपको ऐसी ही और भी दिलचस्प, ईमान को रोशन करने वाली कहानियाँ हिंदी में सुननी हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हर कहानी एक नया पैगाम होती है जो आपके दिल और दिमाग को सुकून दे सकती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।